بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ 29 جون 2023 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ شہر مالیگاؤں کی سب سے بڑی عیدگاہ پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان حج کے عنوان سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج قبول ہو، حج کی عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی حاضری قبول ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے پیش نظر حجاج کرام مدینہ منورہ حاضری بھی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، یہ ہمارے حج کے مقبول ہونے کا سبب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، اور آپ نے یہ بات فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی، مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور سبز گنبد کے مکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری نہیں دی تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ ظلم کیا۔ حج کا ایک اہم حصہ قربانی بھی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جو ابو الانبیاء اور ابو الانبیاء کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، جو الگ الگ قوموں سے، الگ الگ نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جن کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا، ان کی نسل میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق، جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل تمام کے تمام حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ قربانی کا جو واقعہ ہے، جو حج کا ایک جز ہے، اللہ نے اس عبادت کو اتنا پسند فرمایا کہ حج کے عنوان سے جو وہاں پہنچے گا اسے قربانی کرنی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں
ان میں جو صاحب نصاب ہوں گے یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی ان پر قربانی بھی واجب ہوگی. اور الحمدللہ پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ خاص مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت سے وابستہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھو گے تو بچپن سے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے تک جن جن مقامات پر اور جن جن چیزوں کے خلاف انہوں نے برسر پیکار رہ کر کے قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، شریعتوں کا ایک حصہ ہے، مذہبوں کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھو گے قربانی تمام قوموں میں پائی جاتی ہے، صرف مسلمان ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتے ہو ایسا نہیں ہے. آپ کو عیسائیوں میں بھی قربانی ملے گی، یہودیوں میں بھی قربانی ملے گی، بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی قربانی ملے گی، اور دوسری قومیں جن کے پاس مذہب ہے یا نہیں ہے شریعت تو ہر اعتبار سے مکمل ہے. جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے یا عام دنوں میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گوشت کھانے کے لیے اگر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے آج سائنسی تمام تر ترقیات کے باوجود اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں پا سکے. وہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کے نظام کو وہی چلاتا ہے اور اس دنیا میں بہتر سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک نے اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے، جو دین و شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ پوری دنیا میں تمام مذاہب میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ پسندیدہ، صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب ہر اعتبار سے مکمل ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، انسانی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار کروں جو پسندیدہ بھی ہو تو وہ طریقہ آپ کو اسلام میں ہی ملے گا اور ہر موڑ پر ملے گا. کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرے مذہب نے، میری شریعت نے میری رہنمائی نہیں کی. میں نے عید کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا مذہب کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، میاں بیوی کی ملاقات کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو دنیا کے دوسرے مذاہب میں نہیں ملے گی. ان کے ماننے والے اور ان میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر طریقہ بتاتے ہیں. ان کے مذہب میں، ان کی مذہبی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے. قربانی بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم کی سیرت اور حضرت ابراہیم کی زندگی پر بیانات آپ نے سنے ہوں گے. عجیب و غریب زندگی. انہوں نے قربانی دی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیش نظر دی تھی. ایسا خاندان تھا
جو بت بنایا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف آواز بلند کی تھی. شرک کے خلاف کہ ایک ایسی چیز کی تم پوجا کرتے ہو جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے. ایسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو. سب سے پہلے شرک کے خلاف اپنے خاندان میں حضرت ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت کے پیش نظر آواز بلند کی تھی، جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، شہر سے نکال دیا گیا، ملک سے نکال دیا گیا. یہ قربانی کا آغاز تھا. یہ قربانی جو ہم جانوروں کی شکل میں دیتے ہیں، یہ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد عطا کی اور دل میں اولاد کی محبت آ گئی تو اللہ پاک کی طرف سے جس طرح امتحانات ہوتے رہے، ایک امتحان یہ بھی آیا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. ایک مرتبہ دیکھا، بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، پھر دیکھا 100 اونٹوں کی قربانی کی، پھر دیکھا 100 آ گئی کہ اللہ کی منشا کچھ اور ہے. اور اللہ پاک کی منشا انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خواب کی شکل میں وحی اور حکم کا درجہ رکھتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی قربانی دی. قصہ مختصر یہ کہ جس وقت اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے زمین پر لیٹایا اور گلے پر چھری رکھی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری چلا دی اور یہ سمجھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت جبرائیل حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جن کی قربانی کرنے کے لیے انہیں زمین پر لٹایا تھا، وہ بقید حیات جبرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ عمل انجام دیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے سب کچھ کر لیا تھا، فرشتوں نے حضرت جبرائیل نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا اور جبرائیل کا یہ پیغام سنا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضرت والد گرامی کی زبان سے سنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق جو ہم 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھتے ہیں، یہ 3 اللہ کے مقدس بندوں کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مجموعہ ہے، جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اگر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا اور اگر اللہ ان کی قربانی کروا دیتا تو ہر صاحب اولاد کو اپنے اولاد میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ کے لیے پیش کرنی ہوتی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا. ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ پاک نے آسانی پیدا کر دی. آج جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ قربانی بھی کرتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہم کسی کی مخالفت میں قربانی نہیں کرتے، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے قربانی نہیں کرتے. ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے. کتنے لوگ ہیں جو جانور کو باقی ہے
اور پھر بقرعید کے موقع پر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے گھر میں میت ہو گئی، اور گھر کے لوگ اس جانور کے گوشت کو کھانے کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھتے، سارا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ قربانی ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، میری ساری عبادتیں، میرا حج، و محیایا، اور میری ساری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے۔ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ایک جانور کو قربان کر کے ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں یہ جذبہ پیش کرتا ہے کہ صرف عبادت ہی تیرے لیے نہیں ہے، ساری زندگی کے تمام تر معمولات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقے کے مطابق انجام دیے جائیں، جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے، وہ سب تیرے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرا جینا بھی تیری رضا کے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیری رضا کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہو ہے، اپنی ذات کے اپنی پرستش، پوجا، عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اسی کے لیے، اسی کی جائے گی۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کی تابع داری اور فرما برداری کرنے میں لوگوں میں سب سے آگے ہوں۔ انہوں نے اپنے زمانے کی بات کہی کہ آج موجودہ انسانوں میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سب سے آگے ہوں۔ اسلام کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ مسلم کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام تابع داری کا نام ہے۔ مسلم یا مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر اپنے موت تک اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی موڑ ہو، اس موڑ پر قدم آگے بڑھانے سے